ریڈیو پاکستان سلسلہ سنیے محبتوں کے سفیر۔ آج کی شخصیت ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ ملتان ماں و جنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کند۔ مدینہ العلیہ ملتان میں سادات حسینیہ قادریہ کی بنیاد 985 ہجری میں شیخ الکل مخدوم حافظ سید ابوالحسن جمال الدین موسیٰ الگیلانی المعروف موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ نے رکھی، جن کا شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے توسط سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت جمال الدین موسیٰ پاک شہید 952 ہجری میں اونچ شریف میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ عبادت گزار تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، شرعی تدریس اور سلوک کے مدارج بھی انہی سے حاصل کیے۔ عبادت و ریاضت میں کمال پیدا کر کے ولی کامل اور صاحب کرامت بن گئے۔ آپ کی جرت ایمانی کا یہ عالم تھا کہ اگر وقت نماز آ جاتا تو عین شاہ کی موجودگی میں دیوان خاص و عام میں اذان دے کر نماز باجماعت پڑھ لیتے تھے۔ کسی کو انہیں روکنے یا ٹوکنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ علوم حدیث، فقہ اور صرف و نحو میں دستگاہ حاصل کی اور خوشنویسی کا شوق رات گئے پورا کرتے رہتے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد والد ماجد مخدوم سید حامد جہان بخش نے آپ کو خرقہ، سجادہ، تسبیح اور انگوٹھی مرحمت فرما کر عام بیت کی اجازت دے دی۔ آپ کچھ عرصہ دکن، فتح پور سیکری اور آگرہ میں رہنے کے بعد دہلی آ گئے، جہاں 6 شوال 985 ہجری کو امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بامر پدری بیعت کی۔ دہلی سے آپ مستقل طور پر ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان میں آپ کا حلقہ مریدین کافی وسیع ہوا اور بلخ، بخارا، توران، ایران، افغانستان اور ہندوستان تک پہنچ گیا۔ شیخ الکل موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بڑی کشش تھی، جو ان تک پہنچ جاتا انہی کا ہو جاتا۔ آپ با اخلاق ہونے کے علاوہ زبردست بیمار کردار تھے۔ آپ اپنے مریدین کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ درویش کے لیے حصول علم لازمی ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ آپ دربار پیر صاحب پر املی کے درخت کے نیچے پتھر کے مسلح پر رونق افروز ہو کر واز و تلقین اور درود و وظائف فرمایا کرتے تھے۔ یہ درخت اب بھی موجود ہے۔ 23 شعبان 1010 ہجری کو آپ موضع منگے ہٹی سے گزر رہے تھے کہ قزاقوں نے حملہ کر دیا اور آپ سلطان لنگا قزاق کے تیر سے شہید ہو گئے۔ آپ کو آپ کی خاندانی خانقاہ بامقام اوچ میں دفن کیا گیا، مگر باوجہ خان کی تنازع آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے لا کر ملتان کے قریب موضع منگے ہٹی میں دفن کیا گیا۔ 15 برس بعد آپ کے صاحبزادے سید حامد بخش کو خیال آیا کہ جسد مبارک کو ملتان منتقل کیا جائے۔ جب جسد مبارک کو ملتان لانے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو وہ صحیح و سالم تھی اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا تھا۔ چونکہ اس وقت صندوق دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے آپ کے جسد مبارک کو گھوڑے پر سوار کر کے ملتان لایا گیا، جسے دیکھ کر لوگ بے حد معتجب و معتقد ہوئے۔ سگے درگاہ میران شو چفاہی قرب ربانی کہ بچ شیران شرف دارو سگے دربار گیلا۔ حضرت موسیٰ پاک رحمت اللہ علیہ شہید کے 4 صاحبزادے تھے۔ اول مخدوم سید حامد گن بخش، جو ان کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دوسرے صاحبزادے سید فتح علی نواب موسیٰ پاک دین گورنر ملتان تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے سید جان محمد ملتان سے دہلی چلے گئے، جن کا مزار دہلی میں قلعہ فیروز شاہ کے متصل واقع ہے۔ تیسرے صاحبزادے سید عیسیٰ ہیں، جن کا مزار آپ کے صاحبزادے سید عنایت اور پوتے سید ولایت کے نام سے موسوم درگاہ پیر عنایت و ولایت متصل از النگ حرم دروازے میں ہے۔ چوتھے صاحبزادے سید یحییٰ ہیں، جو شہنشاہ جہانگیر اور شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے میں صوبیدار ملتان رہے۔ آپ کا مقبرہ پاک دروازے اور حرم دروازے کے درمیان واقع درگاہ حضرت نواب سخی کے نام سے مشہور ہے۔
حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی دینی اور علمی خدمات کے حوالے سے آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ سید ولایت مصطفیٰ گیلانی کا کہنا ہے، حضرت موسیٰ پاک شہید نے اپنی تعلیمات سے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ کی تعلیم میں کردار کی بلندی اور شخصیت کو سنوارنا شامل تھا۔ آپ نے جن ملکوں میں اسلام کی ترویج کی ان میں ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ہندو پاک شامل ہیں۔ آپ خود ایک رول ماڈل تھے، سچے عاشق رسول اور تقوی کے حامل، بہت بڑے محقق تھے اور ساتھ ہی سپہ سالار۔ آپ اس زمانے میں حدیث اور فقہ کی اتھارٹی مانے جاتے تھے۔ حدیث کے راوین میں سب سے پہلے راوی حضرت عبدالحق محدث دہلوی، وہ بھی آپ کے سلسلہ میں شامل ہوئے اور آپ کے دست بیت مرید ہوئے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید میں وہ تمام صفات تھیں جو ایک سچے اور پکے مسلمان میں ہونی چاہیے تھی، کہ اس کے علاوہ روحانی علاج کا سلسلہ آج تک دربار حضرت موسیٰ پاک شہید پہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے محبتوں کے سفیر۔ آج کی شخصیت تھے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ۔ راوی وسیم بابر کل، تحریر عدنان خان، پروڈیوسر لائق علی، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔